الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق اللہ العظیم۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کے طریقے پہ رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی ہے، آیت نمبر 104، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 4۔ زبردست اور بڑی قیمتی آیت ہے ہم سب لوگوں کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب اپنے مشرک ساتھیوں کو، مشرکین مکہ کو، اپنے گمراہ بھائیوں کو سمجھاتے کہ بھئی قرآن کی بات مانو، ایک اللہ کو مانو، یہ کیا تم اللہ کے راستے سے ہٹے جا رہے ہو، تو مشرکین مکہ جواب دیتے کہ نہیں صاحب، جس دین پر ہم اپنے باپ دادا کو پائے ہیں وہی طریقہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ بس۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان سے پوچھئے کہ اگر ان کے باپ دادا غلط راستے پر تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، جہالت پر تھے، تو کیا یہ بھی جہالت کریں گے؟ یعنی اپنے باپ دادا کی بات کو مانو، ان باتوں کو مانو جو ان کی بات صحیح تھی۔ بزرگوں کی تقلید، اپنے بڑوں کی تقلید، اور جو گزر گئے ان کی تقلید، ان کے اس طریقے کو اپنایا جائے گا جو ان کا طریقہ صحیح ہو، ان کے غلط طریقے کو نہیں اپنایا جا سکتا۔ اس کو مثال سے سمجھیے، کوئی بچہ ہے پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو بھائی؟ نہیں صاحب، ہمارے باپ دادا پیتے آ رہے ہیں زمانے سے، اس لیے ہم بھی پئیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اس بچے کو بیوقوف کہے گا، ارے تمہارا باپ غلط کر رہا تھا تو غلط کیوں کر رہا ہے؟ وہی حال تھا مشرکین مکہ کا، نہیں صاحب ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے، جس طریقے پر تھے، جس بت پرستی میں تھے، جس شرک میں تھے، ہم بھی وہی کریں گے۔ تو اللہ نے وہی سوال کیا، وہ غلط راستے پہ تھے تو تم تو غلط راستے پہ مت چلو۔ جیسے ایک بچے کو آپ پوچھیں بھائی تو سگریٹ کیوں پی رہا ہے؟ نہیں صاحب ہمارے باپ دادا پیتے آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دلیل صحیح نہیں، غلط ہے یہ۔ ہاں، آپ اس بچے سے پوچھیے بھائی تو نیک غریبوں میں خرچ کیوں کر رہا ہے، یتیموں میں خرچ کیوں کر رہا ہے، کیوں مدد کر رہا ہے؟ نہیں صاحب ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں زمانے سے۔ ہاں صحیح بات ہے۔ تو بزرگوں کی اور پچھلے لوگوں کی تقلید اسی طریقے میں کی جائے گی جو طریقہ صحیح ہو۔ اگر ہمارے بڑوں نے غلطی کی ہے تو ان کی غلطی کو ہم نہیں دہرا سکتے، قرآن کا اصول یاد رکھیے یہ ایک بات۔ دوسری اہم بات کہ اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے باپ دادا کے صرف صحیح طریقے کو اپنایا جائے گا، غلط طریقے کو نہیں اپنایا جائے گا۔ ایک اور مثال، ہم 5 بھائی ہیں، مثلا ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، انہوں نے 100 گز کا شیٹوں کا گھر چھوڑا، گھر ہے 100 گز پر، اور ہم 5 بھائی ہیں، اور ہم سب بھائی لوگ شادی بھی کر لیے، ہر ایک کو تقریباً 5 کی فیملی ممبرس ہے۔ ایک بھائی کو سمجھیے 3 اولاد ہے اور میاں بیوی 5 ہو گئے، تو اس طرح 5 بھائی کی فیملی ملا کر کل 25 ہو گئے۔ تو ایک باپ ہے جو گزر گئے، ترکے میں اس نے ایک گھر چھوڑا 100 گز کا، شیٹوں کا ہے، اور ہر بھائی کو 5 فیملی ممبرس ہے۔
تو کتنے ہو گئے؟ 25 لوگ ہو گئے، 100 گز میں 25 ہو گئے، 5 بھائیوں کی پوری فیملی ممبرس ملا کر۔ اب کیا 25 آدمی 100 گز میں رہ سکتے شیٹوں میں؟ نہیں رہ سکتے، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ 5 بھائی پلاننگ کریں گے کہ بھائی اس کو توڑو اور 5 فلور ڈالو، ہر آدمی ایک ایک فلور لے لو۔ بالکل صحیح رائے ہے۔ اگر 5 بھائی یہ مشورہ کریں نہیں صاحب یہ وہ گھر ہے جس میں ہمارے دادا تھے، پردادا تھے، ہمارے والد صاحب تھے، کیسے ہم توڑ سکتے ہیں؟ اس کو نہیں توڑ سکتے، اسی میں زندگی گزارو 2500 آدمی۔ ظاہر سی بات ہے یہ عقلمندی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے ہم اپنے باپ دادا کی پراپرٹی کی اصلاح کرتے ہیں، ہم اس میں اصلاح کرتے ہیں کہ بھائی جب والد صاحب تھے تو ہم صرف 5 بھائی تھے، 25 لوگ نہیں تھے، چلو اب اس کی اصلاح کریں گے، اس کو ڈبل کریں گے، ٹرپل کریں گے، 5 فلور کی بلڈنگ بنائیں گے۔ یہ طریقہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اولاد یہ بولے نہیں صاحب ہمارے باپ دادا کی یہ یادگار ہے، یہی سیٹ کا گھر رہنا ہے اور یہی رہنا ہے، 25 فیملی ممبر سب اسی میں زندگی گزارو، بیکار بات ہے یہ۔ بس یہی جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کو سمجھیے، مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں صاحب ہم مذہب نہیں بدل سکتے، ہم قرآن حدیث اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آ سکتے، کیوں؟ ہمارے باپ دادا اس پر نہیں تھے۔ دیکھیے جس طرح سے باپ دادا کی اہم پراپرٹی میں ہم اصلاح کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہمارے بڑوں نے کچھ غلطی کی ہے تو ہم اس میں اصلاح کریں۔ اب آ جائیے، ہم لوگ شادی بیاہ میں کتنی رسومات، خرافات، واہیات ڈال دیے ہیں کہ جس شادی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، آج بالکل اس کا الٹ ہو گیا۔ زنا بہت آسان ہے اور شادی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ہمارے رسومات کو اس میں داخل کرنے کی وجہ سے، اور صرف اس وجہ سے جس کی طرف آیت اشارہ کر رہی ہے حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کہ ہمارے باپ داداؤں نے یہ کیا ہے ہم بھی کریں گے۔ آپ عورتوں سے پوچھیں بھائی یہ ہلدی کا رسم کیوں کرتی ہو، یہ مہندی کیوں کرتے ہیں، سانچک کیوں کرتے؟ آپ عورتوں سے پوچھئے، مردوں سے پوچھئے، شادی کے ذمہ داروں سے پوچھئے، سب کہتے ہیں نہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، چلتے ہوئے آ رہا ہے ہمارے خاندان میں، زمانے سے آ رہا ہے۔ بھائی چلتے ہوئے آ رہا ہے، جو غلط کام ہے اس کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں؟ اللہ وہی فرما رہا ہے اولو کان آباؤہم، کیا ان کے باپ دادا غلط کام کرتے تھے تو تم بھی غلط کام کرو گے؟ تمہارے باپ دادا پیتے تھے تم بھی پیو گے؟ تمہارے باپ دادا جاہل تھے تم بھی جاہل بنو گے؟ نہیں۔ اس لیے اس آیت کو آپ لوگ نوٹ کیجئے، آیت نمبر 104 سورۃ المائدہ، بڑی قیمتی آیت ہے، ہر روز پڑھیے، ہر روز اس کے معنی پر غور کیجئے، اس کو پریکٹیکل ہم اپنی خواتین کو سمجھائیں کہ بھئی ہمارے باپ دادا جو کر لیے اب تو ہم اس غلطی کو نہ دہرائیں، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ 2 مثال یاد رکھیں کہ 100 گز کی زمین ہمارے باپ دادا کی ہے، ہم اس کو توڑتے ہیں اور اس پر فلور بناتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں بولتے کہ نہیں صاحب اس کو ہمارے باپ دادا اسی میں رہیں، ہم بھی اسی میں رہیں گے اور بغیر توڑے بنائیں گے۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ شادی میں، بیاہ میں ہمارے باپ داداؤں نے، ہماری ماؤں بہنوں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں آپ اس میں اصلاح کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو اس آیت کریمہ سے پوری امت کو فائدہ حاصل کرنے اور درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے باپ داداؤں نے غلطیاں کی ہیں اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی غلطیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ پوری امت کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔